يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بآد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. میرے محترم دینی بھائیوں، 30ویں پارے کی یہ سورۃ الفجر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. پہلے تو فجر کی قسم کھائی کہ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ یہ دن، یہ راتیں اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. ذی الحجہ کے دنوں میں بقرعید جو آتی ہے ہماری، بقرعید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو وہ جو 10 دن ہوتے ہیں، بقرعید سے پہلے کے جو 10 دن ہوتے ہیں، بڑے مبارک دن. کہتے ہیں کہ اس میں ایک دن کا روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر ہے. اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. ایک دن کا روزہ 1000 دن روزہ رکھنے کے برابر اللہ اس کا ثواب دیتے. تو وہ 10 دن بڑے اہتمام والے دن ہیں، کیونکہ حاجی اس میں تیاری کرتے ہیں، احرام کی حالت میں اللہ کے گھر کو پہنچتے ہیں. انہی دنوں کے اندر عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، اور صبح پھر مینا میں جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، جمرات کی رمی کرتے ہیں. یہ حاجیوں کے دن ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ 10 راتیں اللہ کے نزدیک بڑی محبوب راتیں ہیں. اس لیے اللہ نے یہاں پر اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، والشفع والوتر. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، بعض چیزیں وطر بنائی ہیں، بعض چیزیں اللہ نے طاق بنائی ہے، جفت اور طاق. جیسے کہ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21، یہ جو عدد ہے، ان عدد کو طاق کہا جاتا ہے. طاق یعنی کہ ایسا عدد کہ جو بغیر توڑے برابر تقسیم نہ ہو سکے، اس کو طاق بولتے ہیں. اور جو برابر تقسیم ہو اس کو جفت بولا جاتا ہے. جیسے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 وغیرہ جو عدد ہیں، ان عدد کو جفت کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ عدد جو ہم نے بنائے، طاق بنائے، جفت بنائے، یہ ہماری پیدا کردہ چیزیں ہیں. اللہ نے اس کی قسم کھائی اور فرمایا کہ کوئی بھی چیز وطر میں اللہ کو بہت پسند ہے. 1 3 5 7 9 یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں 3 مرتبہ کہو. زیادہ ٹائم ہے 5 مرتبہ کہو. اور زیادہ ٹائم ہے، آپ اکیلے نماز پڑھتے ہو تو اور زیادہ رکوع لمبا کرتے ہو تو اور زیادہ کہو، 7 کہو، 9 کہو، 11 کہو، 13 مرتبہ کہو. سجدے میں آپ اگر ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، تو آپ 1 3 5 طاق میں کہا اور فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر. اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. اللہ خود اکیلا ہے،
اللہ تاک ہے اس لیے تاک کو پسند کرتا ہے. تاک عدد 1 3 5 7 یہ عدد تاک ہے. یہ جو نمبر ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. تو اسی کے اللہ نے یہاں پر قسم بھی کھائی ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کا حصہ جب رات ختم ہو جاتی ہے، رات چلنے لگتی ہے، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی. تو 4 چیزوں کی قسم کھائی میرے بھائیوں. اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اللہ نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی، اللہ نے جفت اور تاک کی قسم کھائی، اور رات جب چلنے لگے تو اس کی قسم کھائی. اور ان قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے. یعنی عقل مند آدمی اگر اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہے کہ اللہ قسم کیوں کھا رہے ہیں، قرآن کریم میں جہاں کہیں پر اللہ نے قسمیں کھائی ہے کسی نہ کسی چیز کی، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو مضمون، جو ٹاپک پہ اللہ بات کرنے والے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا امپورٹنٹ بتانے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں. چنانچہ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا. ارم ذات العماد، بڑے مضبوط ستونوں والی قوم تھی، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی مضبوط قوم کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے جیسی مضبوط قوم ہم نے بعد میں پیدا ہی نہیں، ایسی مضبوط قوم ہم نے پیدا کی تھی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے. اتنی مضبوط قوم تھی کہ اپنے ہاتھ کے ناخن سے پہاڑ کو تراش تراش کر اس میں گھر بناتے تھے. ان کو مشین یا ڈرائی مشین لانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اپنے ہاتھ کے ناخنوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون ذی الاوتاد، یعنی کہ جب بھی فرعون کو کوئی آدمی اللہ نہیں مانتا تھا، رب نہیں مانتا تھا، فرعون کو بڑا بادشاہ نہیں مانتا تھا، تو فرعون لوگوں کو الگ الگ سزائیں دیتا تھا. ان میں سے ایک سزا یہ تھی کہ کسی بھی آدمی کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پیروں کے اندر بڑی بڑی کیل ٹھوک دیتا تھا. تو اسی کو اللہ نے کہا وہ فرعون جو کیل والا ہے، لوگوں کو کیلیں ٹھوکا کرتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے ہماری پیدا کردہ بستی کے اندر فساد مچانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگے. تو ہم نے کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ہمارے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برسا دیے. ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھو کہ تمہارا اللہ تمہیں لے کر گھات میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی آدمی کسی کے انتظار میں چھپ کر گھات میں بیٹھا ہو تو اس کو مرصاد کہا جاتا ہے. تو اللہ بھی مرصاد ہے، اللہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے. تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا اور فرعون کا تذکرہ کیا. قوم عاد ایسی مضبوط قوم تھی میرے بھائیوں، کھجور کے درخت جتنی بڑی بڑی ہائٹ اللہ نے ان کی بنائی تھی، اور اتنے مضبوط قوم تھے کہ پتھروں کو تراش تراش کر کے یہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے. ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ نے ان کے پاس بھیجا. اللہ کے نبی نے جا کے ان کو سمجھایا، لیکن الٹے یہ نبی کے دشمن ہو گئے. اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کچھ لوگ جو ایمان والے بچے تھے ان کے ذریعے اللہ نے دنیا کو آباد کیا. پھر یہ لوگ زمانے کے گزرنے کے بعد یہ لوگ بھی اللہ کے نافرمان ہو گئے. حالانکہ میں نے بتایا کہ اتنی مضبوط طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ مضبوط بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر آج بھی اگر آپ ملک شام اور یمن وغیرہ کے علاقے کا سفر کریں گے تو وہاں پر ان کی پہاڑوں میں نشانیاں آج بھی موجود ہیں. جو لوگ دیکھ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی مضبوط قوم اللہ نے بنائی ہو. آج کی مشینری کے زمانے میں بھی پہاڑوں کو اتنے قرینے سے اور اتنی صفائی سے مشین کے ذریعے بھی ہم تراش نہیں سکتے، اتنا وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے. ایسی مضبوط قوم اللہ نے بنائی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. کیسا عذاب؟ 7 دن 8 دن اور 7 راتیں 8 دن اور 7 راتیں مسلسل اللہ کی طرف سے تیز ہوائیں چلتی رہی، اور ایسی تیز ہوائیں چلی کہ اللہ نے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہی مار ڈالا. جب ہوائیں ختم ہوئی تو پتہ چلا ان کے بدن الگ پڑے ہیں، ان کا دھڑ پورا الگ پڑا ہے اور سر پورا الگ پڑا ہے. اللہ نے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر مار ڈالا.
اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کے اندر سے اتنی تیز ہوا چلائی کہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر مر گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حساب لینے پہ آتے ہیں نا تو پھر کوئی آدمی اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہذا احتیاط کریں کہ کبھی بھی زندگی کے اندر جب اللہ پاور عطا کرے تو اپنے پاور کا غلط استعمال نہ کرے، اس لیے کہ جو اللہ تمہیں پاور دینا جانتا ہے وہ پاور چھیننا بھی جانتا ہے، جیسے کہ کیا قوم عاد کے ساتھ کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا۔ حالانکہ قوم عاد کون تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا لیکن کوئی ایمان نہیں لایا سوائے 83 آدمی کے، 83%۔ 83 آدمی آپ پر ایمان لائے، اللہ نے ان 83 آدمیوں کو کشتی میں سوار کیا، بقیہ پوری دنیا کو اللہ نے برباد کر دیا۔ بعض مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کا جو عذاب تھا وہ پوری دنیا میں آیا تھا، اللہ نے سب کو برباد کر دیا تھا سوائے ان 83 آدمی اور ان کشتیوں کے اندر تمام جانور، پشو پکشیوں کے کچھ جوڑے، ہر چیز کے جوڑے اللہ نے ان کشتی میں ڈال دیے تھے۔ بعد میں انہی لوگوں سے اللہ نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ تو ان کو اپنا امپورٹنٹ سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ کون تھے، ہم 83 لوگوں کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا آباد کی، لیکن نہیں، یہی لوگ بعد میں قوم عاد بنے اور یہی لوگ بعد میں نافرمان بنے، ان کو برباد کیا تو انہی کی نسل میں سے قوم سمود بنے اور وہی بھی حضرت صالح علیہ السلام کے نافرمان۔ حالانکہ ہر نبی جب جا کے ان کو سمجھاتا تھا تو یہ لوگ نبی سے معجزہ مانگتے تھے کہ ہم کو کیا پتا کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم تو ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے، ہماری طرح رہتے ہو، کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، گھر بار ہیں، پھر تم اللہ کے نبی کیسے بن گئے؟ اللہ کو اگر اپنا کوئی خاص میسج بھیجنا تھا تو اللہ دوسری مخلوق کو اتارتا، اللہ نے تم کو کیوں اتارا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ اگر اللہ دوسری مخلوق کو بھی اتارتا تب بھی تم سوال کرتے، کہتے کہ یہ تو فرشتے ہماری طرح انسان تھوڑے۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ایک کام کرو، ہم کو ایک معجزہ دکھا دو، اگر وہ معجزہ آپ نے دکھا دیا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ بولے کیا معجزہ چاہیے؟ کہا وہ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے وہ پہاڑ ہماری نظروں کے سامنے پھٹے اور اندر سے گابھن اونٹنی باہر آئے، ایسی گابھن بالکل عین وقت، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ سے بڑی مہنگی چیز عرب میں یا اس زمانے کے قوموں میں کوئی تھی نہیں، اس لیے انہوں نے وہ مانگی کہ گابھن اونٹنی، سامنے والے پہاڑ ہمارے سامنے پھٹے، اس میں سے گابھن اونٹنی باہر آئے، وہ اونٹنی بچے کو جنم دے، تب جا کے ہم مانیں گے تمہیں اللہ کا نبی، تو اللہ سے دعا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن یاد رکھو اللہ نے تمہارا مانگا ہوا معجزہ اگر عطا کر دیا، پھر اس کے بعد اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر تم اللہ کا عذاب اپنے اوپر پکا کر لو گے، پھر تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، کیونکہ یہ معجزہ تم مانگ کے لے رہے۔ انہوں نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، گابھن اونٹنی باہر آئی، اس نے بچے کو جنم دیا، اونٹنی تو واپس چلی گئی، بچہ ان کے بیچ میں موجود رہا، لیکن اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی تھی تو چارہ بھی بہت کھاتی تھی، پانی بھی بہت پیتی تھی۔ اس وقت اونٹنی کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان تو لائے ہی نہیں، حضرت صالح نے سمجھایا پھر بھی ایمان نہیں لائے، اوپر سے شکایت کرنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کو، یہ کیسی اونٹنی ہے، تمام چارہ کھا جاتی ہے، ہمارے جانوروں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، کنویں کے اوپر جاتی ہے تمام پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کے لیے کچھ پانی بچتا ہی نہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک دن تمہارے جانوروں کا، ایک دن اس اونٹ کا، کیونکہ یہ اونٹ تمہارا مانگا ہوا ہے، لہذا اس کی ضرورت تو پوری کرنی پڑے گی۔ تو ایسا کیا گیا کہ ایک دن ان کے جانوروں کا، ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا رکھا گیا، تب بھی یہ لوگ نہیں مانے، بلکہ رات کو پلان بنایا کہ بھئی 4 آدمی ہر قبیلے سے تیار ہو جائے اور ہم اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی سمجھایا تھا، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اگر اس کے ساتھ ذرہ برابر کوئی تم نے چھیڑ کھانی کی تو مان لو کہ اللہ کا عذاب تیار بیٹھا ہے تمہارے اوپر آنے کے لیے۔ پھر بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے۔ صبح کو فجر کے وقت اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آئندہ کل رات میں
جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تب آپ اپنے ایمان والے بندوں کو لے کر بستی سے باہر نکل جانا، کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کیونکہ جو بھی اللہ کا عذاب آیا ہے وہ عام طور پر صبح کے وقت میں ہی آیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جو زبردست آندھی اور طوفان اور بجلی اور کڑک کا جو عذاب آیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے آپس میں ٹکرا کر ہی مار ڈالا۔ فرعون، جس فرعون کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کتنا بڑا بادشاہ، انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا انجام کیسا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو اس نے اتنا ستایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو کہ ہمیں جانے دو اس بستی سے باہر، ہم تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام ایمان والوں کو لے کر نکل گئے۔ جب نکل گئے بستی سے بہت دور، تو کسی نے جا کے فرعون کو بتا دیا کہ موسیٰ تو اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے نکل گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ ان کا پیچھا کرو۔ جب وہ پہنچے تو ایک طرف یہاں پر دریا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے پانی پہ ماریا، اللہ تعالیٰ رستہ بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ تمام بنی اسرائیل کو لے کے اس پانی کے اس پار ابھی نکل رہے تھے کہ فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے پانی کے بیچ میں پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پانی کو آپس میں ملا دیا، وہیں پر ڈوب کے مر گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ڈوب کر مرنے لگا تب موسیٰ اور موسیٰ کے اللہ کو ماننے لگا، تو اس وقت ملک الموت نے گارا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی، گارا اٹھا کے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر اس کے بعد کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، پھر تو تم اللہ کے عذاب کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، لہذا ایمان لانا تھا تو موسیٰ اتنے دنوں سے تمہیں سمجھاتے تھے لیکن تم مانے نہیں۔ اللہ نے اس کا عذاب اتنا کیا، اور اتنا ہی نہیں، 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تجھے نشانی بنائیں گے دنیا والوں کے لیے۔ چنانچہ برسوں گزر گئے، آج بھی اس کی ممی، آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیموں میں موجود ہے جس کے اندر مسالہ بھر کے رکھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم لوگ تھے، جب انہوں نے نہیں مانا، ان کو پتہ نہیں تھا ان ربک لبالمرصاد کہ تمہارا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ہم انسانوں کی دو کیٹیگری اللہ نے بتائی کہ انسان کی حالت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو اگر ہماری طرف سے کچھ نعمتیں ملتی، کاروبار میں منافع ہو گیا یا جو وہ چاہ رہا تھا وہ تمام چیزیں اس کو مل گئی، تو اس کی چاہت کے مطابق ہماری نعمتیں جب اس کو مل جاتی ہے تو کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا اکرام کیا، میں تو اس کا مستحق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا یہ تمام نعمتیں، میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر ہم امتحان لیتے ہیں، ہم امتحان دو طرح کا لیتے ہیں، نعمتیں دے کر بھی امتحان لیتے ہیں، نعمتیں چھین کر بھی امتحان لیتے ہیں۔ ہم کبھی نعمتیں دے کر امتحان لیتے ہیں تو یوں کہتا ہے کہ یہ تو میری نعمت ہے، میرا حق ہے، میرا رب نے میرا اکرام کیا ہے، اور اگر ہم نعمتیں چھین کر اس کا امتحان لیتے ہیں تو کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان کو کہاں پکڑو گے تم، ہر جگہ دیکھو نعمتیں دیتے ہیں تب بھی بیل اپنے اوپر لیتا ہے، اور نعمتیں چھینتے ہیں اگر ہم اس کو آزمانے کے لیے تب وہ کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ارے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جب تجھے نعمتیں ملے اس وقت تو شکر کرے، اور اگر تیری کوئی نعمت چھین جائے تو اس وقت صبر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے کیا کیا آپشن نہیں رکھے، یہاں تک فرمایا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے پورے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، عرب کی سرداری آپ کو ملے، عرب کی دوشیزاؤں کی لائن لگا دے اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس پر صبر کروں، کیونکہ وہ بندہ جس بندے میں صبر اور شکر یہ دو نعمتیں داخل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ اسی کو فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ارے نہیں، تم انسان تو اتنے وہ ہو کہ تم یتیم کا اکرام بھی نہیں کرتے،
یتیم کا خیال رکھنا، یتیم کی ضرورتیں پوری کرنا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یتیم آدمی کا جو اکرام کرنا چاہیے تم یتیم کا اکرام بھی نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتے بھی نہیں۔ دو باتیں میرے بھائی، ایک تو یہ کہ مسکین کا خیال رکھو، مسکین کا یتیم کا خیال رکھو، یتیم کا اکرام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی یتیم کو تم نے دیکھا بغیر ماں باپ کا بچہ ہے، اگر تم نے محبت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھرا دیا کچھ نہیں ہے، آپ نے دیا کچھ نہیں ہے، اس کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھرا دیا، اس کے سر میں جتنے بال ہیں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھیں گے اور تمہارے نامہ اعمال سے اتنے گناہ کو مٹا دیں گے۔ کتنا بڑا کام ہے میرے بھائی، کسی یتیم کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرنا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا کہ یہ کہ یتیم کا اکرام کرو۔ تیسرا اللہ فرماتے تمہاری بری عادت یہ ہے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود تو مسکین کو کچھ دیتے ہی نہیں ہو، لیکن کسی اور کو ابھارتے بھی نہیں ہو کہ یار مسکینوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو دو باتیں، مسکینوں کو کھلانا تو ہے ہی ہے، کبھی کبھی زبان بھی ہلانی ہے، کسی اور آدمی کو تیار کرو کہ وہ مسکین اور غریبوں کے اوپر خرچ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دونوں باتیں ہیں، خود تو خرچ کرنا بھی ہے، ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو ابھارنا ہے، اور یہ دونوں باتیں تمہارے اندر نہیں ہیں، یہ انسانوں کو بتاتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مردوں کی میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وراثت کا جو مسئلہ آتا ہے، دیکھیے ہمارے پورے خاندان تباہ و برباد ہوئے پڑے میرے بھائی، اتنے وراثت کے مسئلے ہماری قوم میں اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ روزانہ کے اتنے سوالات ہمارے دارالفتاح میں آتے ہیں مدرسے میں کہ دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن چھوٹ نہیں رہی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ باپو جی کی پراپرٹی ہے، برسوں کے زمانے کی ہے، لیکن ایک آدمی اپنے بھائی اپنے بہنوں کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر بہن نے حق مانگ لیا تو بیچاری کا دروازہ، بھائی کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ بہن نے اگر حق مانگ لیا تو وہی پیسہ اس کے منہ پہ ذلیل کر کے ماریں گے اور کہیں گے کہ یہ گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہو گئے۔ اللہ فرماتے تمہاری عادت کیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کے مال کو تم سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس لیے کہ مال جو ہے اس کو تم نے بڑا عزیز بنا کر رکھا ہوا ہے، مال تم نے اتنا عزیز بنا کر رکھا ہوا ہے کہ یہ مال تمہارے گلے کا فندہ بن چکا ہے، یہاں سے نکلتا ہی نہیں ہے مال تمہارے پاس سے۔ حقوق ادا کرو میرے بھائیوں، حقوق ادا کرو۔ اسلامی شریعت کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے اندر رکھے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے، اور جو بھی حقوق اپنے والد کے انتقال کے بعد جو میراث تقسیم ہوتی ہے ان میراث کو تقسیم کرو۔ کہیں آپ اپنی پراپرٹی بڑھانے کے چکر میں تاکہ میری اولاد عیش کرے، آپ کی اولاد تو عیش کرے گی، قبر میں آپ کو بھگتنا پڑے۔ جو چیز ہمارے فائدے میں نہ آوے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائے، اور وہ بھی گناہ کا کام جس کی وجہ سے ہمیں قبر کے اندر بھگتنا پڑے، میری بھائیوں اس پراپرٹی کا کیا فائدہ جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بری عادت کا یہاں تذکرہ کیا کہ تم مال کے میراث کے مال کو سمیٹ کر کھاتے ہو، مال کی محبت تم کو اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ تمہارے گلے سے نکلتی نہیں ہے۔ ارے قیامت کے منظر کو یاد کرو تو یہ سب چھوٹ جائے گا۔ قیامت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی صورتوں میں 30ویں پارے میں یہی تو پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، قیامت کی نشانیوں کو پڑھ رہے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اللہ فرماتے تمہیں معلوم ہے یہ زمین کو ہم کوٹ کر برابر کر دیں گے، کوٹ کر برابر کر دیں گے، زلزلے آئیں گے اس کے اندر، یہ اونچی زمین بالکل مسطح ہو جائے گی، بالکل بچھ جائے گی یہ زمین۔ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کوٹ کر ہم اس کو برابر کریں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب تمہارا رب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محشر کے میدان میں اللہ کی انٹری کیسے ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فرشتے، بڑے بڑے فرشتے صف لگا کر تیار کھڑے ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا برسوں تک، محمد الرسول اللہ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اور عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب کو شروع کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم قریب میں لائی جائے گی۔
یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان عبرت حاصل کرے گا، لیکن آج عبرت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں عبرت حاصل کرنی تھی تو دنیا میں کرتے، آج عبرت حاصل کرنے سے اللہ فرماتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس وقت انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پیچھے کیے ہوتے، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ سے گزارش کرے گا کہ اللہ ایک مرتبہ اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب تو ہم پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزاریں گے۔ تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جو گزارنا تو سو گزار چکے، اب دنیا کے اندر تمہیں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب یہی سے زندگی، نئی زندگی تمہاری شروع ہوگی۔ تو وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوتے۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، بس آج خدا کے عذاب جیسا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا مجھے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور آج اللہ کے سامنے مجھے قید نہ ہونا پڑتا۔ یہ نافرمان بندوں کے بارے میں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے نفس کو بلا کر کہیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارے تو جا اپنے رب کے پاس راضی ہو کر، خوش خوشحال ہو کر، تو بھی راضی تیرا رب بھی راضی۔ نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اللہ ان کے اندر ہمارا بھی شمار فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ فرمائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ جا اپنے رب کے پاس راضی اور مرضی ہو کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت اتری تو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جب اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ موجود تھے اللہ کے رسول کے پاس جب یہ آیتیں اتری، تو ان کے منہ سے نکلا کہ کتنا پیارا قول ہے، کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ تو راضی اور خوش خوشحال ہو کر جا، اللہ تیرا تجھ سے راضی ہو گیا ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا کتنا پیارا جملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے ابوبکر، اللہ تجھے بھی اس میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو دعا دی کہ اے ابوبکر، اللہ تجھے بھی اس میں داخل کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ طائف میں میرے چچا زاد بھائی کا ایک مرتبہ انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جن کو اس زمانے کے لوگوں نے مفسر قرآن کا لقب دیا۔ صحابہ نے مفسر قرآن کا لقب دیا تھا، بڑے بڑے صحابہ کی عمروں کے مقابلے میں یہ چھوٹے تھے، تب بھی صحابہ نے ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا۔ بہت زبردست اور بہت اعلیٰ مرتبہ والے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ طائف میں میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا، ہم ان کی لاش لے کر جب قبر کے پاس پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ کہیں سے آ گیا۔ حالانکہ اس طرح کا پرندہ عام طور پر ملک عرب میں پایا نہیں جاتا تھا، ایسا چھوٹا پرندہ کہیں سے آیا اور ہمارے چچا زاد بھائی کی ناش کے اندر گھس گیا، اس کی کفن کے اندر گھس گیا، پھر اس کے بعد دفنانے تک وہ باہر ہی نہیں نکلا۔ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا، ابھی ہم نے ان کو دفنا کر ابھی واپس ہی ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ قبر کے ایک کونے میں سے قرآن کریم کی اس آیت کی آواز آ رہی، یا ایھا النفس المطمئنہ، قبر کے کونے میں سے اس قرآن کریم کی آواز اس آیت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب دفنا دیا گیا تو قبر کے کونے سے اسی آیت کی تلاوت کی آواز آئی اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کون پڑھ رہا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا ہے شاہ روم کا، جنگ روم کی جب مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ جب روم کے بادشاہ کے ساتھ ہوئی تو کچھ مسلمان لوگوں کو بادشاہ نے قید کر دی۔ 5 آدمیوں کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی آدمی مجھے صحیح معنوں میں بادشاہ مانے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو محمد کو اور محمد کے دین کو مانے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس میں سے 3 آدمی تو مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ 3 آدمی نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو لایا گیا، تابعین تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو محمد رسول اللہ ہی کو ہمارا آخری نبی مانتا ہوں اور اللہ ہی ہمارا بادشاہ۔ تو بادشاہ نے ان کی گردن اڑا دی۔
گردن اڑانے کے بعد ان کی گردن کو وہاں ایک قریب میں نہر جا رہی تھی، اس نہر میں پھینک دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کی گردن نہر میں پھینکی، وہ گردن پانی کے اندر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی، اکیلی گردن، اور وہ گردن بات کر رہی ہے اور ان 3 آدمیوں کو تانا دے رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم تو اللہ کے ایمان والے بندے تھے، بادشاہ کی بات سے ڈر گئے تم لوگ، اللہ نے کیا کہا ہے تمہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمارا ایمان نفس مطمئنہ ہے، لہذا تمہیں اس بادشاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اتنی گردن اکیلی بات کر رہی تھی تو شاہ روم اور اس کے بڑے بڑے وزراء خائف ہو گئے، اور وہ 3 لوگ جو ابھی مرتد ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر دیا، اور قریب تھا کہ تمام نصرانی لوگ ایمان قبول کر دیتے، لیکن روم کے بادشاہ نے اپنا درباری اٹھوا دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس گردن کو بات کرتا ہوا دیکھ کر تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے اس نے اپنے پورے دربار کو برخاست کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ آیت ہے کہ اس آیت کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ میں آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے 3 طرح کے نفس پیدا کیے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہ کرتے 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 اتنا دور چلا گیا کہ اب اس کا نفس اس کو غلط باتوں کی طرف توجہ نہیں دلاتا کہ میرے بھائی تو غلط کر رہا ہے۔ اللہ سے ایسے نفس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر دوسرا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یار میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا اندر کا دل اگر اس کو ملامت کرتا ہے تو سمجھ لو اب تک ایمان سلامت ہے۔ کہ گناہ ہونے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سمجھ لو کہ یہ ایمان سلامت ہے۔ اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ تو بالکل آخری درجے کا ہے، جب انسان اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ انشاءاللہ اب تو بھٹکے گا نہیں، اب اللہ نے تجھے صراط مستقیم والا راستہ دکھا دیا۔ تو اللہ سے نفس مطمئنہ کا سوال کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ اللہ سے نفس مطمئنہ کا سوال کیا کرو، اور فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس طلب کرتا ہوں جو تیری ذات پر اطمینان اور بھروسہ رکھتا ہو، تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تیرے فیصلے پر راضی ہو، تیرے دیے ہوئے روزی پر قناعت کرنے والا ہو۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔